السلام علیکم دوستو۔ ناظرین گرامی، فرشتوں اور انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح سے انسانوں کو اپنی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اسی طرح سے دوستو جنات کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ قرآن مجید میں جنات کے نام سے پوری ایک سورت منسوب ہے، جس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آ کر بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان کو بھی موت آتی ہے، مگر صرف ایک جن یعنی ابلیس کو اللہ پاک نے یہ مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور یوں ہی لوگوں کو بہکاتا رہے گا، جبکہ باقی جنات پیدا ہوتے ہیں اور انہیں موت بھی آتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں دوستو ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جنات سے اور ان کی دنیا سے انسانوں کا پردہ کر رکھا ہے۔ جنات کو اللہ عز و جل نے یہ ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان ان کو اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ صرف مخصوص حالات میں ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنات کوئی اور شکل میں ظاہر ہو تو پھر اسے دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرماتا ہے: بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو جنات کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے دوستو یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ تفسیر در منصور کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ دوستو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس کو بھی تمام جناتوں کا باپ کہا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کی اس کے بارے میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، جبکہ قرآن مجید نے ابلیس کے جنات میں ہونے کی گواہی اس آیت مبارکہ میں دی ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں، اور فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں، مثلا کتے، سانپ یا کسی اور جانور کی شکل میں زمین پر گھومتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں، جنہیں بھوت پریت بھی کہا جاتا ہے، جو ایک جگہ پر قابض ہو کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ دوستو جب کوئی جن کسی جانور کی شکل لے لیتا ہے تو اس پر تمام فزیکل قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی جن نے کتے کی شکل لے لی ہے اور کسی حادثے میں وہ کتا مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن بھی در حقیقت مر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز یہ کہ جن جس مقام سے آتے ہیں دوبارہ اسی مقام پر واپس جا کر اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ دوستو جنات کی پیدائش اور تعداد کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4تھی زمین کے اوپر اور 3ری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ حضرت سیدنا عمر بقالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا ہوتی ہیں، اور یہ سب ابلیس کے اولاد سے ہیں اور ابلیس جنات میں سے ہے۔ اور دوستو جس طرح انسان زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جنات کی اقسام بھی رہتی ہیں، مگر یہ ویران اور غیر آباد چٹیل میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ خبیث جنات جو کہ غلیظ جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ بیت الخلا، کوڑا پھینکنے کی جگہ، شراب خانے یا کسی بھی گناہ کرنے کی جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان اور ویران جگہ بھی ایسے جنات کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر دوستو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کافر جنات اور مسلم جنات کے رہنے کی جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں، کیونکہ مسلم جنات زیادہ تر پہاڑوں کی اونچائیوں پر، جبکہ کافر جنات غیر آباد اور ویران علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوستو شیاطین جنات بہت ہی بدصورت شکل کے ہوتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورہ صافات میں ملتا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے
اس پر لگنے والے پھل کی شکل شیاطینوں کے سر جیسی ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے جنات کو بے پناہ خوبیوں اور طاقتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ان کی میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں اس پہ بے شک قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو جنات بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، جہاں یہ بڑے بڑے محل اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام جنات سے اور بھی بہت سے کام لیتے رہے۔ دوستو جنات کے کھانے پینے کے حوالے سے صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ مجھے لے گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مگنی اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ دوستو جنوں میں سے مومنین جن کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کا کھانا ہے۔ دوستو جہاں جنات کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہی ان کی بے شمار کمزوریاں بھی ہیں۔ مثلا شیطان اللہ کے نیک بندے کو نہیں بہکا سکتے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے شیطان باقاعدہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ دوستو شیاطین جن تمام انسانوں کے دشمن ہیں اور روز آخرت تک انسانوں کو بہکاتے رہیں گے، جبکہ مومن اور مسلمان جن انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ دوستو شیاطین جن کا کام ہر وقت انسان کو بہکاتے رہنا ہے، لہٰذا ان سے بچنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے شر اور فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ جبکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے بہت سے طریقے سکھائے ہیں۔ مثلا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور سورہ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رشتہ دار ہوں، اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔